سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری میٹنگ ابھی جاری تھی کہ کرنل نبیل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ باغیوں کی سرکوبی کی ذمہ داری یہاں کے کمانڈنگ آفیسر کو سونپی گئی ہے، اور ایک فلسطینی کے گھر کے بالکل سامنے ایک بھارتی کی لاش اس کی گاڑی سے ملی ہے۔ میں نبیل کے دل کی بات سمجھ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب ینبع میں ہمارا قیام بے سود ہے، لہٰذا ہمیں واپس جدہ جانے کی اجازت دی جائے۔ نبیل نے کہا کہ کل صبح کی فلائٹ سے جدہ کے لیے آپ کی سیٹیں بک کروا دی جائیں گی، اور جدہ میں ہی حزرائیل ہائنس آپ سے عنقریب ملیں گے۔ نبیل نے یہ بھی کہا کہ ہمیں علم ہے کہ ہمارے تمام شہروں میں ہمارے دشمنوں کے جاسوس مختلف لبادے اوڑھے اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ہم انہیں ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن مغربی ممالک ہماری راہ میں حائل ہیں۔ ہم ہر قسم کے اسلحے کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ ہمارے تیل کی دولت کی حفاظت کے لیے ہمارے دلوں میں مصنوعی خوف پیدا کر کے یہ ممالک ہمیں مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں۔ اسرائیلی، عراقی اور ایرانی فوجی کارروائیوں کا مصنوعی خوف ہمارے اوپر طاری کر کے یہ ممالک مارکیٹ ریٹ سے دگنی قیمت پر اپنا فرسودہ اسلحہ ہمیں فروخت کرتے ہیں، اور مارکیٹ ریٹ سے کم داموں پر ہمارا تیل خریدنے کے علاوہ ہمارے اندرونی معاملات میں بھی بھرپور دخل اندازی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کو بالکل مفت اور عراق اور ایران کو ہم سے بہت بہتر اسلحہ بہت کم داموں پر مہیا کر کے ہمارے سروں پر ہر وقت موت کا ہوا کھڑا رکھتے ہیں۔ آپ نے جس جاں فشانی اور خلوص سے دل سے باغیوں کا اسلحہ برآمد کروایا ہے، اس کے بدلے میں ذاتی طور پر اور سعودی عرب کی افواج اور عوام کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں نے کرنل نبیل سے پوچھا کہ مبشر اور بسواس کی کیا پوزیشن ہے۔ مبشر کے ہمارے ساتھ تعاون کرنے اور مخصوص حالات میں گھیر کر مجبوراً باغیوں کا ساتھ دینے کے متعلق ہم پرزور سفارش اور رحم کی اپیل کے ساتھ عدالت میں اس کا کیس بھیجیں گے، اور بسواس اب وہیں جا چکا ہے جہاں آپ نے اس کے گروپ لیڈر کو بھیجا ہے۔ اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ نبیل کے رخصت ہونے کے بعد میں نے ساتھیوں کو کہا کہ کل صبح جدہ جانے کے لیے تیار رہیں، اور جدہ پہنچ کر ہم مکہ معظمہ میں الوداعی عمرہ بھی کریں گے۔ میرے ساتھی سمجھ گئے کہ جدہ جا کر ہمیں بہت جلد سعودی عرب سے بھی جانا ہوگا۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ یہاں کے گھٹے ہوئے ماحول نے ہمیں خاصا بور کر دیا تھا۔ اگلی صبح 8:30 بجے ہم ینبع ایئرپورٹ پہنچے۔ کرنل نبیل نے مجھے کہا تھا کہ چاروں گاڑیاں ہم ایئرپورٹ پارکنگ میں ہی بما چابیوں کے چھوڑ دیں، جنہیں بعد میں رینٹے کار والے لے جائیں گے۔ اپنا سارا اسلحہ ہم نے کرنل نبیل کی ہدایت پر گیسٹ ہاؤس میں انہی سوٹ کیسوں میں رکھ دیا تھا جن میں اسلحہ ہمیں دیا گیا تھا۔ پارکنگ ایریا میں ہم گاڑیوں سے اتر رہے تھے کہ ماہا نے مجھے ایک سرخ BMW گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ موساد کا یہودی ایجنٹ ہیفل گاڑی کے سٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اور ایک اور پچھلی سیٹوں پر دو اجنبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرنل نبیل ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے ایئرپورٹ بلڈنگ کے اندر گیا ہوا تھا۔ مزمل نے یہ بات چند سیکنڈوں میں باقی ساتھیوں تک پہنچا دی۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، لیکن کیسر اور عمران اپنے چاقو اور آہنی مکے کے ساتھ اس گاڑی کی طرف بھاگے۔ عمران نے آہنی مکے سے ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ توڑا۔ حیفل بھی بالکل چوکنا تھا۔ وہ ان حملہ آوروں کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ ایریا سے نکلنے کے لیے تیزی سے ریورس کی۔ کیسر نے چلتی گاڑی میں حیفل پر چاقو کا وار کیا، جو اوچھا پڑا اور صرف حیفل کے بازو کے آر پار ہو سکا۔ حیفل نے، جس کے بائیں بازو سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے، کیسر کو اپنی گاڑی تلے کچلنے کے لیے ایک دم فارورڈ گیئر لگایا۔ کیسر جمپ لگا کر گاڑی تلے کچلے جانے سے بال بال بچا، اور حیفل کی گاڑی اگلی لائن میں کھڑی کسی اور گاڑی سے جا ٹکرائی۔ چند سیکنڈ میں ہی یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اور ابھی کسی نے بھی ہمارے حملے اور گاڑیوں کو ٹکرانے کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ حیفل نے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت دیکھی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر ایئرپورٹ سے نکل بھاگا۔ شیشے کی ٹوٹی ہوئی کرچیں اور خون کے دھبوں کے سوا اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ عمران اور کیسر بھی صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور ایئرپورٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ نبیل ہمارے بورڈنگ کارڈ لیے ہمارا منتظر تھا۔
میں نے بھی اسے یہ واقعہ نہیں بتایا کیونکہ اس سے اب کسی امداد کی توقع نہیں تھی۔ نبیل ہمیں الوداع کہتے ہوئے بولا، آپ کے جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی میرے 2 میجر جو پہلے بھی آپ سے مل چکے ہیں آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف کے ذریعے آج ہی ہزرائیل ہائنس کو آپ کے جدہ پہنچنے کی اطلاع مل جائے گی۔ میں بھی 2 ایک روز میں جدہ آ جاؤں گا۔ اگر میرے آنے سے پہلے ہزرائیل ہائنس نے آپ کو طلب کیا تو میری کارکردگی کے متعلق انہیں ضرور بتائیے گا۔ 35 منٹ کی فلائٹ کے بعد ہمارے جہاز نے جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ دونوں میجر ہمیں لینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ٹیکسیوں میں ہمارے اپارٹمنٹس میں پہنچا کر وہ ہم سے رخصت ہوئے۔ شام تک دونوں خواتین نے گھر اور اکرم اور دین محمد سپاہی نے گاڑیوں کی صفائی کی۔ اسی شام کو ہم بنی مالک گئے اور لاہور ہوٹل کے مینیجر کی وساطت سے جعلی ویزے اور پاسپورٹ بنانے والوں سے ملے اور ان سے اپنے پاسپورٹوں پر ایران کے ویزے لگوانے کی بات کی۔ ان کے کرتا دھرتا نے کہا کہ وہ 2,000 ریال فی ویزا کے حساب سے ویزے لگا دیں گے، لیکن ہمیں پہلے پاکستان میں کراچی جانا ہوگا اور وہاں سے ایران ایئر کے جہاز پر مہرآباد تہران جا سکیں گے، کیونکہ سعودی عرب یا امارات سے ماں سوا دبئی کوئی فلائٹ تہران نہیں جاتی۔ ویزوں کے متعلق اس نے یقین دلایا کہ اصل اور نقل میں پہچان ناممکن ہوگی۔ ان سے معاملات طے کر کے اگلے روز میں نے 11 پاسپورٹ اور 22,000 ریال ویزا لگانے والوں کے حوالے کیے اور تیسرے روز ہمیں ایران کے ویزے لگے پاسپورٹ مل گئے۔ جدہ پہنچنے کے اگلے روز میں پاکستانی سفارت خانے میں فرسٹ ملٹری اٹیچی سے ملنے گیا۔ جنرل صاحب بڑی آؤ بھگت سے مجھے اپنے دفتر میں لے گئے اور مجھے بتایا کہ سعودی حکومت نے ایک خط سفیر کو اور ایک مجھے بھارتی جاسوسوں کی نشاندہی کرنے پر ہمارا شکریہ ادا کرنے اور ہماری معاونت کو سراہنے کے اظہار کے لیے بھیجے ہیں۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ظاہری نام و نمود کی خواہش تو نہیں تھی، بلکہ ان خطوط میں ہمارا ذکر نہ ہونے پر فی الحقیقت ہمیں خوشی ہوئی، کیونکہ اس طرح خاموشی سے اپنے آئندہ مشنز کو پورا کرنے میں ہمیں آسانی نظر آئی۔ جنرل صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس خط کی ایک کاپی کے ساتھ ایک مفصل رپورٹ میرے سابقہ محکمے کو بھیج دی ہے، جس میں واضح طور پر ہماری کارکردگی سے پاکستان دشمن بھارتی ایجنٹوں کے کلا کما کا تفصیلی ذکر ہے۔ جنرل صاحب نے سعودی حکومت کے خط اور اپنی رپورٹ کی ایک ایک فوٹو کاپی مجھے دی تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو اسے محکمے کے افسران کو دکھا سکوں۔ میں نے جنرل کو ینبا میں باغیوں کے چھپائے ہوئے اسلحے کی برآمدگی اور باغیوں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ بھارتی اور اسرائیلی جاسوسوں کے متعلق تفصیلاً بتایا۔ جنرل صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہاں کی حکومت مغربی طاقتوں کی وجہ سے اتنی بے دست و پا ہو چکی ہے کہ اپنے ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کی بیخ کنی کے لیے بھی اسے مغربی طاقتوں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ 2 روز کے بعد کرنل نبیل بھی جدہ آ کر مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ ہزرائیل ہائنس بہت جلد آپ سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب میں اب ظاہری طور پر ہمیں 2 کام کرنے تھے، ہزرائیل ہائنس سے ملاقات اور الوداعی عمرہ۔ ہم نے عمرے کی ادائیگی کو اس لیے آخر میں رکھا تھا کہ اس متبرک فرض کی ادائیگی کے فوری بعد ہم سعودی عرب سے جانا چاہتے تھے، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ عمرے کی ادائیگی کے بعد کم از کم سعودی عرب میں ہم سے مزید قتل و غارت نہ ہو۔ اگلے روز بعد دوپہر سپاہی اکرم اور دین محمد نے مجھے بتایا کہ 2 سفید کرولا گاڑیاں صبح سے ہمارے اپارٹمنٹس کے سامنے اور ارد گرد منڈلا رہی ہیں۔ انہوں نے ان گاڑیوں کے نمبر بھی نوٹ کر لیے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ بعض لوگ یوں ہی بے مقصد گھومتے رہتے ہیں، ممکن ہے یہ گاڑیاں بھی ایسے ہی لوگوں کی ہوں۔ بہرحال وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور گاڑیوں میں بیٹھے افراد کی شکلیں ذہن نشین کر لیں۔ میں خود بھی ان گاڑی والوں کو دیکھنے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ کی گیلری میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ سپاہی دین محمد نے، جو ہمارے اپارٹمنٹس کے سامنے سڑک کی دوسری طرف بیٹھا تھا، سیٹی بجا کر مجھے متوجہ کیا۔ 2 سفید کرولا گاڑیاں ایک دوسرے سے 50 میٹر کے فاصلے پر آہستہ رفتار سے ہمارے اپارٹمنٹس کے سامنے سے گزریں۔ ہمارے اپارٹمنٹس شاہراہ فلسطین سے دائیں جانب نکلنے والی ایک لین میں تھے، جو آگے جا کر خم کھاتی ہوئی شاہراہ فلسطین سے دوبارہ جا ملتی تھی۔ اس لین میں 10-12 بنگلے اور 4 ایسی بلڈنگز تھیں جن میں اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے۔ دونوں گاڑیاں خم کھاتی ہوئی لین پر آگے جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ان گاڑیوں میں 4 افراد بیٹھے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یوں بلا وجہ ان کا اس لین میں بار بار آنے کا مقصد کیا تھا۔ جو اسرائیلی ایجنٹ ینبا میں ماہا کے پیچھے لگے تھے وہ ینبا ایئرپورٹ پر بھی پہنچ گیا تھا، حالانکہ ہماری روانگی کے پروگرام کا سوائے میرے ساتھیوں کے صرف نبیل کو علم تھا۔
اب جدہ میں بھی ہماری نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ ان دونوں گاڑیوں کا بار بار اس لین میں آنے کا ضرور کوئی مقصد تھا۔ اگر ہماری نگرانی کرنے والوں کو ہماری رہائش گاہ کا علم ہوتا تو وہ بلا وجہ اس لین میں گاڑیاں نہ بھگاتے۔ میں نے ینبا سے یہاں جدہ تک میں پیش آئے واقعات کی کڑیاں ملائیں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ہماری نقل و حرکت کے متعلق جاننا چاہتا ہے، لیکن ہماری صحیح لوکیشن اسے نہیں مل رہی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میں اس معمے کو حل کرنے کی کوشش میں تھا کہ اچانک مجھے پاکستانی سفارت خانے اور سعودی حکومت کے مختلف شہروں کے دفاتر میں نصب کیے گئے مائکرو ٹرانسمیٹرز کا خیال آیا۔ اگر کسی نے مائکرو ٹرانسمیٹرز ہمارے سامان میں نصب کر دیا ہوتا تو محدود حدود کے اندر اس ٹرانسمیٹر سے ہماری لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس معمے کا حل ڈھونڈتے ہوئے میرے دماغ نے یہ جواب دیا۔ میں نے ایک مفروضے سے واقعات کی کڑیاں ملاتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے سامان کو دیکھا، اس سے کچھ نہ نکلا تو کیسر اور عمران کے ساتھ تمام ساتھیوں کے سامان کی جانچ پڑتال شروع کی تو رضی کے سوٹ کیس کے پہلو کی جانب ایک چپٹے منہ والی پن دکھائی دی۔ اگر وہ پن سوٹ کیس کا حصہ ہوتی تو دوسرے پہلو پر بھی یقیناً ویسی ہی پن ہونی چاہیے تھی، اور پھر سوٹ کیس کے پہلوؤں پر پن کا کیا کام؟ میں نے اس پن کو کھینچ کر سوٹ کیس سے علیحدہ کیا۔ یہ مائکرو ٹرانسمیٹر تھا، اور ینبا کے گیسٹ ہاؤس سے ہماری روانگی کے وقت گیسٹ ہاؤس کے کسی اسٹاف نے اسے رضی کے سوٹ کیس میں چبو کر فٹ کر دیا تھا۔ میں نے اس مائکرو ٹرانسمیٹر کو اپنے باتھ روم میں جوتوں سے کچل کر توڑ ڈالا اور فوری طور پر باقی ساتھیوں کی میٹنگ بلا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے ساتھیوں کو بتایا کہ یہاں جدہ میں جو لوگ دونوں گاڑیوں میں گھوم رہے تھے وہ ابھی تک ہمارے اپارٹمنٹس کو لوکیٹ نہیں کر سکے، اسی لیے وہ بار بار اس لین میں چکر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کی گاڑیوں میں لگے ٹرانسمیٹر ریسیور سے انہیں کمزور سگنل ہی مل سکے ہوں گے۔ ہمارے چہروں سے وہ شناسا نہیں ہیں، لہٰذا اپنی ناکامی کا جب وہ حیفل کو بتائیں گے تو حیفل خود یہاں آئے گا، بشرط یہ کہ اس کے بازو کا زخم ٹھیک ہو گیا ہو۔ حیفل کے یہاں آنے پر ہم حالات کے مطابق اس سے نبٹنے کی تدبیر سوچیں گے۔ عمران اور کیسر میٹنگ ختم ہوتے ہی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دونوں سفید گاڑیاں ابھی بھی ہماری لین کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ ہماری میٹنگ ختم ہوئے قریباً آدھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ پے در پے کئی دھماکوں سے ہمارے اپارٹمنٹس کے در و دیوار لرز گئے۔ میں نچلے فلور پر آیا تو سبھی ساتھی وہاں جمع تھے، اور کچھ دیر کے بعد عمران اور کیسر بھی ہم میں آ کر شامل ہو گئے۔ ہم ابھی ان دھماکوں کے متعلق رائے زنی ہی کر رہے تھے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہوٹر بجاتی ہماری لین میں داخل ہوئیں اور خاصی آگے جا کر لین کے تقریباً دوسرے سرے پر پہنچ گئیں۔ میں نے رضی کو کہا کہ جا کر دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ کیسر اور عمران نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات کی اور کیسر بولا، رضی کو بھیجنے کا کیا فائدہ جب میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ ہم سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کیسر نے نیچی آنکھیں کیے بولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اس بات کے لیے، اپنے لیے اور عمران بھائی کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ ہم نے ڈسپلن کو توڑا اور آپ سے اجازت لیے بغیر یہ کام کر ڈالا۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ تمہید نہ باندھے اور جو کچھ بھی دونوں نے کیا ہے مجھے فوراً بتایا جائے۔ بات یہ ہے، کیسر نے نیچی نظریں کیے ہوئے کہا، آپ نے جب مائکرو ٹرانسمیٹر ملنے کے بعد ان گاڑی والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے اور عمران بھائی نے آپ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے خیال میں ان گاڑی والوں کو یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے مطلوبہ افراد یعنی ہم اسی لین میں ہیں، تو وہ ینبا فون کر کے حیفل سے ہمارے حلیے پوچھ کر آج ہی ہماری رہائش گاہ کو پن پوائنٹ کر لیتے۔ اگر انہیں صرف ہماری تلاش ہی مقصود ہوتی تو ایک گاڑی اور ایک یا دو بندے ہی کافی تھے۔ دو گاڑیوں اور 8 افراد کے یہاں کے بار بار چکر لگانے کا مقصد ہمیں صرف تلاش کرنا ہی نہیں بلکہ ہمارے خلاف کارروائی کرنا بھی تھا۔ آپ سے بحث کر کے آپ کو قائل کرنا تو ناممکن تھا اور اس میں خاصا وقت بھی صرف ہو جاتا، لہٰذا میں نے اور عمران بھائی نے اپنے اسلحے کے علاوہ دو ہینڈ گرنیڈ بھی ساتھ لیے۔ عمران بھائی گاڑی لے کے لین کے دوسرے سرے پر جا کر کھڑے ہو گئے، جبکہ میں اپنی طرف والے داخلے کے رخ پر۔ ہمیں ان پوزیشنوں پر کھڑے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ دونوں سفید گاڑیاں لین میں داخل ہوئیں۔ عمران بھائی نے دور سے ان گاڑیوں کو آتے دیکھ کر اپنی گاڑی لین میں اس طرح کھڑی کر دی کہ کوئی اور گاڑی نہ گزر سکے۔ لین میں دونوں گاڑیوں کے داخل ہونے کے بعد میں نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا لی۔ آگے والی گاڑی جب عمران بھائی والی گاڑی کے قریب جا کر رک گئی تو میں نے مسلسل ہارن بجا بجا کر پچھلی سفید گاڑی کو اگلی سفید گاڑی کے بالکل قریب جانے پر مجبور کر دیا۔ جب دونوں سفید گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب رک گئیں
تو میں اور عمران بھائی تقریباً اکٹھے ہی اپنی اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے۔ عمران بھائی نے اگلی گاڑی اور میں نے پچھلی گاڑی کے شیشے کھٹکھٹا کر ان کے شیشے اتروائے، اور اپنے پلان کے مطابق ہم نے ایک ایک دستی بم، جن کی پنیں ہم نے پہلے ہی نکال رکھی تھی، ان گاڑیوں کے اندر پھینکے اور اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ دونوں گاڑیوں میں پھینکے گئے دونوں دستی بم پھٹے۔ ان گاڑیوں میں بھی یقیناً بم تھے جو انہوں نے ہماری رہائش گاہ کا پتہ چلنے پر ہمارے خلاف استعمال کرنے تھے۔ ہمارے دستی بموں کے دھماکے سے دونوں گاڑیوں میں رکھے بم پھٹے اور پھر ان کے پیٹرول ٹینکس نے آگ پکڑ لی۔ دونوں گاڑیاں بموں کے دھماکوں سے کئی بار سڑک سے کئی کئی فٹ اچھلیں، اور ان میں سوار کوئی شخص بھی نہ تو زندہ بچا اور نہ ہی اس کا مردہ جسم ثابت رہا ہوگا۔ ہم تو دھماکے ہوتے ہی اپنی اپنی گاڑیاں لے کر واپس چلے آئے تھے۔ میں نے ریورس میں گاڑی چلائی، جبکہ عمران بھائی شاہراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے اپنی لین میں پہنچے۔ فائر بریگیڈ والوں کو وہاں خاکستر گاڑیوں کے ڈھانچوں اور 8 جلی ہوئی لاشوں کے ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر کیسر نے کہا، عمران تو دھماکہ ہوتے ہی اپنی گاڑی شاہراہ فلسطین پر لے گیا تھا، لہٰذا ان کا تو کسی نے نوٹس نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ساری لین میں گاڑی ریورس میں چلائی ہے، لہٰذا مجھے یقیناً اس لین میں رہنے والوں نے دیکھا ہوگا۔ میرے پاس اس بات کا ایک معقول عذر ہے کہ میں لین سے گزر رہا تھا کہ آگے کھڑی گاڑیوں میں دھماکے ہوئے اور شعلے بلند ہوئے، جن سے میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ تنگ لین میں گاڑی موڑنے کے بجائے ریورس میں چلاتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا۔ کیسر کے بولنے کے دوران سب ساتھی خاموش رہے، اور اس کی بات ختم کرنے کے بعد بھی ان کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ سب میرے فیصلے کے انتظار میں تھے۔ کیسر اور عمران نے ڈسپلن کو ضرور توڑا تھا، لیکن ان کا یہ فیصلہ قطعی درست تھا۔ اگر سانپ دکھائی دینے پر وہ ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے پہلے مجھے اس سے مارنے کی اجازت لیتے، تو اجازت ملنے تک سانپ غائب ہو جاتا۔ ہم سب ایک ہی مقصد کے تحت یہاں آئے تھے کہ ہمیں پاکستان کے دشمنوں کو ختم کرنا ہے، اور یا ان کی کمر توڑ کر انہیں اس قدر معذور بنا دینا ہے کہ وہ ہمارے وطن کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کے قابل نہ رہیں۔ عمران اور کیسر نے بھی ان سانپوں کو مارا تھا جو ہم سے بدلہ لینے کے لیے ہماری لین میں پہنچ گئے تھے۔ اگر عمران اور کیسر مجھ سے اجازت لیتے تو میں ہرگز انکار نہ کرتا۔ میں نے دونوں کو کہا کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تو میں نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ تمام ساتھی دم سادے کھڑے تھے۔ مزمل نے کچھ بولنا چاہا تو میں نے اسے کہا کہ چپ رہے۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے لہراتے ہوئے عمران اور کیسر کو کہا، تم دونوں گدھے ہو لیکن عقل مند گدھے، اور ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سب ساتھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ پہلے میں نے اور پھر تمام ساتھیوں نے دونوں کو مشن کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ ماہا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب میری زندگی کی کسی کو اتنی پرواہ ہوگی۔ سب سے پہلے کھٹمنڈو میں آپ نے میری جان بچائی۔ آپ کے اس عمل سے میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے پہلے موساد سے قطع تعلق کیا اور پھر آپ کے گروپ میں شامل ہو گئی۔ آپ سب کے مخلصانہ رویے سے میں نے اس قدر اثر لیا کہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئی۔ میرے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس قدر غیرت مند ہوتے ہیں کہ کسی انجان عورت کی حرمت کے لیے کٹ مرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ینبا ایئرپورٹ پر کیسر نے جس طرح حیفل کو اپنے چاقو سے زخمی کیا، اور آج جس طرح عمران اور کیسر نے میرے دشمنوں کو ہلاک کیا، اس سے مجھے فخر ہے کہ میں نے ایسے مذہب کو اختیار کیا جس میں مرد اتنے غیرت مند ہوتے ہیں۔ جدہ جیسے بڑے شہر میں دن دہاڑے 2 کاروں کا دھماکے سے تباہ ہونا اور ان میں بیٹھے ہوئے 8 افراد کے جھلسے ہوئے جسموں کے ٹکڑے ملنا کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے خاموشی سے نگل لیا جاتا۔ شام تک سارے شہر میں اس واردات کا چرچا اور لوگوں کی زبانوں پر طرح طرح کی باتیں تھیں۔ سعودی قانون کے مطابق کوئی اخبار بھی صرف اپنے رپورٹروں کی دی ہوئی کرائمز کے متعلق خبریں شائع نہیں کرتے جب تک کہ پولیس کی جاری کردہ پریس ریلیز اور اس جرم کے متعلق ایف آئی آر کی کاپی نہ مل جائے۔ اخبارات نے 2 روز کے بعد اس واقعے کی خبر شائع کرتے ہوئے لکھا کہ 2 گاڑیوں کے ٹکرانے سے ان میں آگ لگ گئی اور ان دونوں گاڑیوں میں بیٹھے افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ خبر میں بم کے دھماکوں اور لاشوں کے ٹکڑے ہونے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ویسے بھی مرنے والے کا بے جان جسم ثابت یا سالم ہو یا ٹکڑوں میں بکھرا ہوا، مرنے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پولیس کئی روز تک اس لین میں رہنے والوں سے اس حادثے کے متعلق تحقیقات کرتی رہی، لیکن کوئی چشم دید گواہ نہ مل سکا۔ ہمارے اپارٹمنٹس پر بھی پولیس کے 2 افسر آئے
اور اس واقعے کے متعلق پوچھ کر واپس چلے گئے۔ جب حادثے کی جگہ کے بالکل قریب رہنے والے پولیس کو کچھ نہ بتا سکے تو ہم سے جو جائے حادثہ سے قریباً 1 کلومیٹر دور تھے، پولیس والے کیا توقع رکھ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی انکوائری کے لیے کاغذات کا پیٹ تو بھرنا تھا، اس لیے وہ ہمارے پاس بھی آ گئے۔ اس واقعے کے دوسرے دن کرنل نبیل آیا۔ وہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ ہزرائیل ہائنس نے آج سے چھٹے روز یعنی جمعے کے دن شام 5 بجے ملاقات کا وقت دیا ہے، اور یہ ملاقات پہلے کی طرح اس کے ذاتی محل میں ہی ہوگی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کرنل نبیل نے زبان سے تو کچھ نہ کہا کہ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس حادثے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہونے کا اسے پورا یقین ہے۔ ہم سے رخصت ہونے سے کچھ قبل نبیل نے اس حادثے کے متعلق بین السطور کہا کہ سعودی عرب میں قانون سے بالا کوئی نہیں، اور کسی بھی شخص کا کوئی کتنا ہی جانی یا ملکی دشمن کیوں نہ ہو، اسے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ میں نے اس کے جواب میں کہا، کرنل نبیل، ہم سعودی قانون کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اور ملکی دشمنوں سے جو سعودی قانون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیں ذک پہنچانے کے لیے کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ملکی قانون کے حرکت میں آنے سے پہلے، جو ہمیشہ واردات کے بعد ہی حرکت میں آتا ہے، اس دشمن سے خود نمٹ لیتے ہیں۔ نبیل کے جانے کے بعد میں نے کرنل مزمل، عمران، کیسر اور ماہا کو بلایا اور نبیل سے ہونے والی گفتگو کا بتایا۔ میں نے ان ساتھیوں کو اپنی سوچ بتاتے ہوئے کہا کہ ہیفل نے خود ینبا ایئرپورٹ تک ہمارا پیچھا کیا اور اپنے ذرائع سے ہمارے سامان میں مائکرو ٹرانسمیٹر لگوا کر ہماری نقل و حرکت کو معلوم کرنا چاہا۔ ینبا سے پرواز سے قبل کیسر نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اگر وہ کسی کمزور حیثیت کا مالک ہوتا تو ہمارے جدہ پہنچنے کے بعد ہمارا پیچھا نہ کرتا۔ اسے یہ بھی بخوبی علم ہوگا کہ ہم سعودی آرمی کی پشت پناہی میں ینبا میں کام کر رہے تھے، لیکن اس نے جدہ میں ہمیں ختم کرنے کے لیے اپنی ایجنسی کے 8 آدمیوں کو ہماری رہائش گاہ کا پتہ چلانے اور ہمیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ ان 8 کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اس سے حیفل کی انتقامی آگ مزید بھڑک اٹھی ہوگی۔ وسائل کی اس کے پاس کمی نہیں، ہمیں ہلاک کرنے کی اس کی پہلی کوشش میں ناکامی کے باعث وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ کسی نئی فول پروف پلاننگ کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوگا۔ زخمی ہونے کے باعث وہ خود اس مشن میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ایجنسی کے افراد جلد یا بدیر ہم تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ اس کے ماہا کو پہچاننے کے بعد ہمارے یک لخت ینبا کو چھوڑنے کا اس نے یہی مطلب لیا ہوگا کہ ہم اس سے ڈر کر جدہ بھاگ آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہم نے جدہ یا سعودی عرب میں جتنے روز بھی مزید قیام کرنا ہے، وہ تمام وقت ان اپارٹمنٹس میں چھپ کر خوف و ہراس کی فضا میں گزاریں، اور اس صورت میں بھی یہ بات یقینی نہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اس پوری بلڈنگ کو دھماکہ خیز مادے سے بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ینبا جا کر حیفل اور اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیں۔ حیفل کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو اس کی سوچ کے مطابق اس سے ڈر کر ینبا سے بھاگے ہیں، واپس ینبا جا کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ماہا نے ہمیں ینبا جانے سے منع کیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اسی کے باعث ہم اس خطرے میں گر گئے ہیں، اور ینبا میں ہمیں مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزمل، عمران اور کیسر نے میری تجویز کی بھرپور حمایت کی، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر صبح 4 بجے ہم 2 گاڑیاں لے کر ینبا کے لیے روانہ ہوں تو 7:30 بجے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، اور سیدھے حیفل کی رہائش گاہ پر جا کر پہلے اسے اور بعد میں اس کے دوسرے ساتھی کو جو ساتھ کے فلیٹ میں رہتا ہے ختم کر کے جدہ واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اس پلاننگ کے مطابق اگر سب کام خوش اسلوبی سے طے پا گئے تو دن کے 12 بجے تک ہم آسانی سے جدہ پہنچ جائیں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ چونکہ ہمارا یہ مشن ہمارے تمام ساتھیوں کی زندگیوں کے لیے ایک ضرورت بن چکا ہے، اس لیے ہم نے ہر حالت میں اسے پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ حیفل پر حملہ کرنے کے بعد اس کے بچ جانے کی صورت میں ہم سب کی موت یقینی تھی۔ ایسی صورت میں وہ اپنے پورے وسائل کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوتا۔ اس لیے ہم نے اپنے ساتھ ریوالور اور رائفلوں کے علاوہ 12 دستی بم بھی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے لیے حیفل پر یہ حملہ زندگی اور موت کی جنگ تھی، اس لیے ہم نے بھی اپنے سارے مہیا وسائل سے کام لینا تھا۔ یہ فیصلہ ہو گیا تو جیسیو اور رضی کو میں نے 2 گاڑیوں کے پیٹرول ٹینکس فل کروانے اور انجنوں کی چیکنگ کرنے کا کہا۔ ہم رات کو جلد ہی سو گئے۔ 3:30 بجے صبح ماہا اور سپنا نے ہمارے لیے ناشتہ تیار کیا، اور ٹھیک 4 بجے ہم سب کو الوداع کہتے ہوئے ینبا کے لیے روانہ ہوئے۔ میرے ساتھ کیسر اور مزمل کے ساتھ عمران تھا۔ ہم نے آپس میں یہ بھی طے کیا تھا کہ سفر کے دوران یا ینبا پہنچ کر کسی بھی وجہ سے
اگر ہم چاروں میں سے صرف ایک ساتھی ہی حیفل کو ختم کرنے کے قابل رہ جائے تو وہ باقی ساتھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر حیفل کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ سامعین میری اس بات کا مقصد ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم میں سے 3 زخمی یا ہلاک بھی ہو جائیں تو چوتھا ساتھی مشن سے بیک آؤٹ نہ کرے۔ تازہ دم رہنے کے لیے ہم 100 کلومیٹر سفر کے بعد ڈرائیونگ سیٹ دوسرے ساتھی کے حوالے کرتے۔ ٹھیک 7:45 ہماری گاڑی ینبا شہر کی اس سڑک پر پہنچ گئی جس کی ایک لین میں حیفل اور اس کا ساتھی رہتا تھا۔ سعودی عرب میں معمول کی زندگی دن کے 11 بجے شروع ہوتی ہے۔ صبح کے 8 بجے اس سڑک پر ہو کا عالم تھا اور حیفل کے رہائشی فلیٹ کی لین میں بھی صرف مکینوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں، لیکن کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ ہم نے اپنی گاڑیاں مین روڈ پر ہی لین کے قریب ہی پارک کی اور اپنی قمیض پتلونوں سے باہر نکال کر پتلونوں کی بیلٹس میں ریوالور پھنسائے اور 3 دستی بم پتلونوں کی اور قمیضوں کی جیبوں میں رکھے اور حیفل کے فلیٹ کی طرف چل پڑے۔ یہ دونوں فلیٹ فرسٹ فلور پر تھے اور ان کی سیڑھیوں پر جانے کے لیے دروازہ اندر سے بند تھا اور دروازے کے ساتھ انٹرکام لگا ہوا تھا۔ یہ بند دروازہ اور اس کے آگے نامعلوم کتنے بند دروازے ہوں گے جن میں سے گزر کر ہم حیفل اور پھر اس کے ساتھی تک پہنچ سکتے تھے۔ مزمل نے کہا کہ ہم بیک وقت ریوالوروں کے فائر کر کے یہ بند دروازہ کھول سکتے ہیں، لیکن میں نے فوراً ہی اس تجویز کو رد کر دیا کیونکہ فائروں کی آوازوں سے نہ صرف ارد گرد کے مکین چونک پڑتے بلکہ حیفل اور اس کا ساتھی بھی اپنے تحفظ اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سامنے سے پہلے فلور تک جانے کا کوئی راستہ نہ پا کر ہم چند گھر چھوڑ کر ایک تنگ گلی سے گزر کر اس بلڈنگ کی پشت پر آ گئے۔ وہاں دیواروں پر ہر فلیٹ کے لیے پانی کے حصول اور اخراج کے پائپ لگے ہوئے تھے اور حیفل کے فلیٹ کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کیسر تو پھرتیلا اور تیز تھا اور عمران فوج میں SSG کی سخت ٹریننگ میں ہر قسم کی رکاوٹیں عبور کرنے پر حاوی تھا۔ یہ دونوں بندروں کی طرح کھڑکی کے قریب والے پائپ پر تیزی سے چڑھے۔ پہلے کیسر کھڑکی کے اندر کودا اور پھر عمران۔ میں اور مزمل نیچے کھڑے بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے مزمل کو فلیٹ کے سامنے والی لین میں بھیجا کہ شاید ادھر سے وہ دروازہ کھول کر ہمارا سیڑھیوں سے چڑھنا ممکن بنا سکیں۔ 10-12 منٹ انتظار کے بعد جب میں مزمل کی طرف جانے اور ریوالوروں سے دروازہ کھولنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تو کیسر نے کھڑکی سے اشارہ کر کے مجھے کہا کہ فلیٹ کے سامنے کی طرف آ جاؤں۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا تو کیسر نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور میں اور مزمل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیسر کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچے۔ یہ بیڈ روم تھا اور حیفل اپنے پلنگ پر سر پر ایک ہاتھ رکھے نیم دراز تھا اور اس کے دوسرے بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ حیفل کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اسے اپنا انجام سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ ہم اس سے مذاکرات کرنے نہیں آئے ہیں۔ عمران اس کے سرہانے کھڑا تھا اور اس کے ریوالور کی نال اس کے سر کو چھو رہی تھی۔ میں نے حیفل کو کہا، تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں۔ تمہارا ہمارے ہاتھوں مرنا تو ایک مسلمہ امر ہے، لیکن یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی موت کو آسان بنا لو یا انتہائی تکلیف دے۔ آسان موت کے لیے تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اپنے ساتھی کو جو تم سے جڑواں فلیٹ میں رہتا ہے یہاں بلوا لو یا ہمیں اس دروازے کا پتہ بتا دو جو دونوں فلیٹوں کے درمیان ہے۔ ہم خود یہ دروازہ بڑی آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہوش و حواس میں اپنے جسم کی کھال اترتے دیکھو۔ میرے اشارے پر کیسر نے اپنا رام پوری نکالا اور حیفل کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، مجھے گولی مار کر ہلاک کر دو۔ میں موساد کا جاسوس ہوں اور جب میں نے موساد میں شمولیت اختیار کی تھی اس وقت سے مجھے یقین تھا کہ میری موت طبعی نہیں ہوگی۔ میرا اصل نام لیتے ہوئے حیفل نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے تمہارے متعلق ایک ایک بات کا علم ہے۔ جینی بھی ہمیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ شامل ہو گئی ہے، لیکن اس کی اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹرز کو کل ہی ہمارے 8 ایجنٹوں کی جدہ میں تمہارے ہاتھوں ہلاکت کا بتا دیا ہے۔ میں تم سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، لیکن بحیثیت انسان کے اور تمہارے ہم پیشہ ہونے کے ناطے تم سے صرف یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے آسان موت دو۔ مرتے وقت میں اپنے وطن اور اپنی قوم سے غداری نہیں کر سکتا، اس لیے جانتے ہوئے بھی کہ تم میرے ساتھی ایجنٹ تک یقیناً پہنچ جاؤ گے، میں تمہیں درمیانی دروازے کا نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر حیفل نے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ آواز میں اپنے مذہبی دعائیہ کلمات پڑھنے لگا۔ حیفل کو ہم نے زندہ تو ہرگز نہیں چھوڑنا تھا، لیکن میں اس کی وطن پرستی اور اپنی قوم سے وفاداری سے بڑا متاثر ہوا۔ کاش میرے ہم وطن اور ہم قوموں میں حیفل جیسی وطن اور قوم پرستی ہی ہوتی تو ہم آج دنیا کے سامنے یوں شرمسار نہ بیٹھے ہوتے۔
حیفل سے اب مزید کچھ اگلوانے کی توقع رکھنا بیکار تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اسے چند لمحوں میں ہلاک کر دیں گے، اس نے اپنے وطن اور قوم کے لیے جس جذبے کا اظہار کیا تھا، اس سے ہم سب خاصے متاثر ہوئے تھے۔ حیفل منہ ہی منہ میں دعائیہ کلمات دہرا رہا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ہمارے پاس اسے ختم کرنے کے لیے ریوالور اور کیسر کا رامپوری چاقو تھا۔ ریوالور چلنے کی آواز سے نہ صرف اڑوس پڑوس والے چونک پڑتے بلکہ اس کا ساتھی بھی ہوشیار ہو جاتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کیسر کو ہی اسے ختم کرنے کا کہوں۔ یکا یک حیفل نے آنکھیں کھولیں اور بولا، میں مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے تسبیح پڑھنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگ مجھے اس کی اجازت دو گے؟ حیفل بیڈ پر نیم دراز تھا، اس کا بایاں بازو زخمی تھا۔ میں نے اسے تسبیح پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس نے تسبیح اٹھانے کے لیے دایاں بازو سر سے اٹھا کر بائیں جانب بیڈ کے ساتھ جڑے سائڈ ٹیبل پر رکھی تسبیح اٹھانے کے بجائے اپنا ہاتھ تکیے کی طرف بڑھایا۔ میں جو اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی چالاکی کو فوراً سمجھ گیا اور عقاب کی طرح جھپٹ کر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے جاتا، اسے دوسری جانب دھکیل کر تکیے کے نیچے سے پسٹل اٹھا لیا۔ یہ ویبلے اینڈ اسکاٹ کا 32 بور کا پسٹل تھا اور اس کی نال کے ساتھ سائلنسر لگا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ میرے ساتھی ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ میں نے حیفل کے سینے پر اسی کے پسٹل کی 2 گولیاں داغ دیں۔ گولیاں یقیناً اس کے دل پر لگی تھی۔ اس کا جسم صرف ایک بار بیڈ پر اچھلا اور وہ ختم ہو گیا۔ حیفل نے ہماری مشکل خود ہی آسان کر دی تھی۔ اس نے تو آخری وقت بھی اپنی چالاکی سے آخری عبادت کرنے کا جھانسا دے کر ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم اس کے وار سے بچ گئے۔ سائلنسر لگے پسٹل سے گولیاں چلنے سے ٹھس ٹھس کی بہت ہلکی آواز نکلی۔ یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ ختم ہو چکا ہے، مزمل نے اس کے بے جان جسم پر چادر ڈال دی، لیکن اس سے پہلے اس کی مخصوص انگوٹھی اتار لی۔ بیڈ روم اور دوسرے کمروں کی تلاشی لینے پر ہمیں کئی ڈائریاں، موساد کا کارڈ، 3 عدد ہینڈ گرنیڈز، 6 آٹومیٹک رائفلیں، 8 پسٹل اور سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں ملی۔ ٹرانسمیٹر ہمیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ٹرانسمیٹر یقیناً اسی فلیٹ میں کہیں چھپا کر رکھا گیا ہے، ہم اسے بعد میں تلاش کریں گے، پہلے ساتھ والے فلیٹ میں حیفل کے ساتھی سے نمٹ لیں۔ اس فلیٹ کے چاروں کمروں میں کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جو دوسرے فلیٹ کے لیے ہو۔ سارے کمروں کو اچھی طرح دیکھ کر ہم دوبارہ حیفل کے بیڈ روم میں آ گئے۔ اس بیڈ روم کے اٹیچ باتھ روم کی ایک دیوار دوسری دیواروں سے کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ وہ دیوار جہاں دوسری دیوار سے ملتی تھی، وہاں صابن وغیرہ رکھنے کے لیے دیوار کے اندر ایک تاکچہ تھا جس میں شیمپو وغیرہ پڑے تھے۔ میں نے اس تاکچے کو خالی کیا تو دیوار سے جڑا ہوا ایک کنڈا دکھائی دیا۔ میں نے کنڈے کو اندر کی طرف دبایا تو ٹائل لگی دیوار سلائیڈنگ دروازے کی طرح اس دیوار کے بقیہ حصے کے اندر چلی گئی اور چھوٹے دروازے جتنا خلا بن گیا۔ ہم ایک ایک کر کے اس خلا میں سے گزرتے ہوئے دوسرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے 2 کمروں کو چھوڑ کر جب تیسرے کمرے میں داخل ہونے لگے تو عمران جو سب سے آگے تھا دائیں جانب بنے کچن میں بھاگ کر داخل ہوا۔ وہاں ایک تقریباً برہنہ جوان تھائی یا فلپائنی لڑکی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کی چیخ نکلے، عمران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسی طرح اسے اٹھائے ہوئے کچن سے باہر ہمارے پاس لے آیا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے لڑکی کو اٹھا رکھا تھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر اسے چیخنے سے روکے ہوئے تھا۔ لڑکی خود کو چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ کیسر نے اپنا چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھا اور اشارے سے اسے کہا کہ اگر اس نے اب ذرا بھی حرکت کی یا منہ سے آواز نکالی تو چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ گردن پر چاقو کی تیز دھار محسوس ہوئی تو لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے ہاں کہا اور عمران نے اسے فرش پر کھڑا کر دیا۔ اب کیسر اس کے منہ پر ہاتھ اور گردن پر چاقو رکھے اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ عمران اور مزمل نے اپنے ریوالور اور میں نے حیفل کا پسٹل ہاتھ میں پکڑے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ وہاں بیڈ پر ایک آدمی کروٹ کے بل سویا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ سے ٹہوکا دیا تو اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، ڈارلنگ، میں کچھ دیر اور نیند لوں گا، تم ناشتہ بناؤ۔ میں نے سن کر پسٹل کی نال اس کے گال پر رکھی اور کہا، ناشتہ بعد میں کر لینا، پہلے ہماری بات سنو۔ مردانہ آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کوئی شے بھی پہن نہ رکھی تھی اور چادر سے جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ ہم تینوں اپنے اسلحے سے اسے کور کیے ہوئے تھے اور لڑکی کی گردن سے کیسر کا چاقو لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل خاموش رہے اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ لے۔ اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ ہمارے پاس پوچھ تاچھ کا وقت تو تھا نہیں،
لہٰذا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی میں نے پسٹل کی 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ گولیاں لگتے ہی اس نے چیخ ماری اور بستر پر گر گیا۔ ہم اس لڑکی کو بھی زندہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ میں نے کیسر کو کہا کہ اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دے۔ لڑکی کو اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بستر پر گرتے ہوئے وہ بولی، مجھے مت مارنا، میں تو ہسپتال میں کام کرتی ہوں۔ یہ الفاظ وہ ابھی پوری طرح سے ادا بھی نہ کر سکی تھی کہ میں نے اسے بھی 2 گولیاں مار کر ٹھنڈا کر دیا۔ اس شخص کے تکیے کے نیچے سے بھی ایک سائلنسر والا پسٹل نکالا، اور جب ہم نے اس کے فلیٹ کی تلاشی لی تو ایک کپڑوں کی الماری کھولنے پر اس کے اندر فٹ کیا ہوا بڑا ٹرانسمیٹر ملا۔ اس ٹرانسمیٹر کو ہم نے کچن میں پڑے 2 رولرز کے ساتھ توڑ کر ناکارہ کر دیا۔ اس کے سامان میں بھی ڈھیر سارے کاغذات، خفیہ تحریر لکھنے کے کیمیکلز، 3 رائفلیں، 5 ریوالور اور ڈھیروں گولیاں ملی۔ ساتھیوں کی مدد سے میں نے 3 سوٹ کیسوں میں دونوں فلیٹوں سے ملنے والا اسلحہ اور چوتھے سوٹ کیس میں ان دونوں کے فلیٹوں سے ملنے والے کاغذات، ڈائریاں اور ان کے امریکن پاسپورٹ اور اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ رکھے۔ ہمارا کام پورا ہو چکا تھا۔ ایک ایک سوٹ کیس اٹھائے ہم سیڑھیوں کے راستے نیچے لین میں آئے۔ لین میں اس وقت اکا دکا لوگ دکھائی دیے جو اپنی گاڑیاں صاف کر رہے تھے۔ اپنے چہروں کو ہر ممکن حد تک چھپاتے ہوئے ہم مین روڈ پر اپنی گاڑیوں تک پہنچے اور چاروں سوٹ کیس دونوں گاڑیوں کی ڈگیوں میں رکھ کر جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ زیر تعمیر انڈسٹریل ایریا سے گزرنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ آئی۔ وہاں گاڑیوں کی رفتار کم کر کے اور ایمرجنسی لائٹس جلا کر گزرنا پڑتا ہے۔ وہیں پر ایک چھوٹی کینٹین بھی ہے۔ ہم نے دور سے دیکھا کہ اس چیک پوسٹ پر معمول کے خلاف پولیس والے ہر گاڑی کو روک کر کاغذات وغیرہ چیک کر رہے ہیں۔ میں اگلی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بجائے چیک پوسٹ پر جانے کے، میں نے اپنی گاڑی چیک پوسٹ سے ملحقہ کینٹین پر روکی اور کیسر اور میں گاڑی سے باہر نکل کر کینٹین کی طرف بڑھے۔ عمران اور مزمل بھی اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے روک کر کینٹین میں آ گئے۔ وہاں پر ہم نے کولڈ ڈرنکس اور ڈبل روٹی اور مکھن سے ناشتہ کیا۔ یہ سب میں نے چیک پوسٹ پر کھڑے پولیس والوں پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ پولیس والے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ آدھ گھنٹے بعد ہم کینٹین سے باہر نکلے اور گاڑیاں سٹارٹ کر کے چیک پوسٹ کے بیریئر پر بجائے گاڑیاں دھیمی کرنے کے رک گئے۔ کینٹین پر سگریٹ نہیں تھے۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر ان میں سے سینئر پولیس والے سے کہا، دخان یعنی سگریٹ کینٹین میں بھی نہیں ہے اور مجھے بہت طلب ہو رہی ہے، کیا وہ ایک سگریٹ مجھے دے سکتا ہے؟ میں نے یہ ساری بات انگریزی میں عربی کے 2-3 الفاظ شامل کر کے کہی تھی۔ اس پولیس والے نے اپنے سگریٹ کی ڈبیا میں سے 2 سگریٹ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جدہ۔ تو وہ کہنے لگا، یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر 2-3 دکانیں ہیں جو تمہارے وہاں پہنچنے تک کھل جائیں گی، وہاں سے تمہیں سگریٹ مل سکتے ہیں۔ میں نے انہیں شکریہ کہا اور پولیس والے سے ہاتھ ملایا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ اس پولیس والے نے ہاتھ کے اشارے سے بیریئر پر کھڑے پولیس والے کو کہا کہ ہمیں جانے دے، اور ہم بغیر چیکنگ اور کاغذات دکھانے کے چیک پوسٹ پر سے گزر آئے۔ تقریباً 12:30 بجے ہم جدہ پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھی بڑی بے چینی سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں آج کی ساری کارروائی بتائی۔ ماہا ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشان تھی۔ یہ سن کر کہ حیفل اور اس کے ساتھی کو ہم نے جہنم واصل کر دیا ہے، خوشی اور اطمینان سے اس کے چہرے پر چھائی مردنی ختم ہو گئی اور وہ تازہ پھول کی طرح کھل اٹھی۔ میں نے سائلنسر والا ایک پستول اسے دیا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہ نہیں بتایا کہ حیفل نے مرنے سے پہلے ہمیں کہا تھا کہ موساد کے ہیڈ کوارٹرز میں اس نے وائرلیس پر پیغام بھیج دیا تھا کہ 8 اسرائیلی ایجنٹوں کو ہم نے جدہ میں ہلاک کر دیا ہے۔ ماہا موساد کے لمبے ہاتھوں سے بخوبی واقف تھی اور یہ بات جاننے کے بعد اس کا خوف اور بے چینی مزید بڑھ جاتی۔ اپنے طور پر میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اب ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ ہر ساتھی اپنے پاس ہر وقت لوڈڈ اسلحہ رکھے اور کوئی ساتھی بھی باہر اکیلا ہرگز نہ جائے۔ اب جدہ میں ہم حزرائیل ہائنس سے ملاقات کے انتظار میں تھے۔ پروگرام کے مطابق اس ملاقات کے بعد ہمیں ایران جانے کے لیے پہلے کراچی اور پھر وہاں سے ایران ایئر کے جہاز پر تہران جانا تھا۔ حیفل سے بہت مختصر گفتگو کے دوران مجھے اسرائیلیوں کی حب الوطنی، اپنے مشن سے مکمل لگاؤ کے علاوہ ان کی چالاکی دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے 4 سالہ بیٹے کو ایک اونچی دیوار پر بٹھا کر اسے کہا کہ وہ نیچے کودے اور وہ اسے اپنے بازوؤں سے تھام لے گا۔ بیٹا دیوار سے کودنے میں جھجکتا رہا، لیکن باپ کے بے حد یقین دلانے کے بعد کہ وہ اسے تھام لے گا اور اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچے گی، بیٹا بالآخر دل کڑا کر کے دیوار سے کود پڑا۔ باپ نے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیے اور زمین پر گرنے سے بیٹے کو خاصی چوٹیں آئیں۔
روتے ہوئے بیٹے نے پوچھا کہ اس نے وعدہ کرنے اور اتنا یقین دلانے کے باوجود ہاتھ پیچھے کیوں کر لیے اور اسے تھاما کیوں نہیں؟ تو باپ نے جواب دیا کہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر یہودی باپ بھی کوئی وعدہ کرے اور کتنا ہی یقین کیوں نہ دلائے، اس کی بات پر ہرگز یقین نہ کرنا۔ حیفل نے بھی آخری دعا کے بہانے ہم سے مہلت لی اور ہماری نرمی اور اس کی بات ماننے کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ اگر ہم سے چند سیکنڈ کی بھی چوک ہو جاتی تو اس کے بجائے ہماری لاشیں وہاں ہوتیں۔ آج ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے یہودی اور یہودی نواز کارندے جس طرح سے ہمیں قرض دے کر بہلا رہے ہیں، مجھے اس کا انجام انتہائی بھیانک دکھائی دیتا ہے۔ شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے مرچنٹ آف وینس یعنی وینس کا سوداگر میں یہودی ساہوکار شائلک اینٹونیو کو روپیہ قرض دیتے وقت یہ شرط لکھواتا ہے کہ بر وقت قرض کی رقم ادا نہ کرنے پر وہ اینٹونیو کے جسم سے جہاں سے چاہے گا 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ لے گا۔ اب پاکستان کے پاس قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ بے نظیر اور نواز شریف کا 1 پاؤنڈ گوشت ان دونوں یہودی اداروں کی نظر کر سکے۔ یمبا سے جدہ واپس پہنچ کر ہم نے دن کا بقیہ حصہ اور رات آرام کرنے میں گزاری اور دوسرے روز صبح حیفل اور اس کے ساتھی کے فلیٹوں سے ملنے والے کاغذات اور ڈائریاں دیکھنا شروع کی۔ مزمل، عمران اور ماہا میرے ساتھ اس کام میں شریک تھے۔ ماہا ایک ڈائری کو جس میں الٹے سیدھے لفظ اور ہندسے لکھے ہوئے تھے دیکھتے کے ساتھ ہی بولی، یہ ڈائری تو ایک خزانے سے کم نہیں، اس میں موساد کا رائج اور ایک سٹینڈ بائی کوڈ اور ڈیکوڈنگ درج ہیں، لیکن یہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے ہے۔ پاکستان اور اس کے مشرقی ممالک میں ایک دوسرا کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے جو کوڈ اور ڈیکوڈنگ کی کتاب آپ کو دی تھی وہ پاکستان اور دوسرے مشرقی ممالک کے لیے ہے۔ جب تک موساد کو یہ علم نہ ہو جائے کہ حیفل کی ہلاکت کے ساتھ یہ ڈائری بھی غائب ہو چکی ہے، وہ اسی کوڈ کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اس ڈائری میں سٹینڈ بائی کوڈ بھی درج ہے، اس لیے جب موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو اس کے گم ہونے کی اطلاع ملے گی تو موساد کے تمام ایجنٹوں کو جو مڈل ایسٹ کے ممالک میں کام کرتے ہیں نئی کوڈ اور ڈیکوڈ کی کتاب پہنچانے میں کم از کم 1 مہینہ تو ضرور لگ جائے گا، اور اس وقت تک تمام ایجنٹوں کا ہیڈ کوارٹر سے مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے انہیں نہ تو نئی اطلاعات مل سکیں گی اور نہ ہی ہیڈ کوارٹر اپنے ایجنٹوں کو نئی ہدایات دے سکے گا۔ سیدھی سادی انگلش میں لکھے کاغذات مزمل، میں اور عمران پڑھ رہے تھے، اور عربی زبان اور کوڈ میں لکھے کاغذات کو ماہا دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی ایک کوڈ کاغذ کو ڈیکوڈ کر کے ماہا نے جب پڑھا تو اس کے منہ سے او ہو نکلا۔ میرے پوچھنے پر ماہا نے اس کاغذ کو چھپاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جسے ماہا ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے ماہا کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ماہا، تم ہماری ٹیم کی ایک سینئر ممبر ہو اور ہم سب کو تم پر اتنا ہی بھروسہ اور اعتماد ہے جتنا خود اپنے پر۔ مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ چھپا رہی ہو اپنے خیال میں ہمارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم سے اس بات کو پوشیدہ رکھ کر تم خود کو اور ہم سب کو آنے والے کسی ممکنہ خطرے سے بے خبر رکھ کر غیر دانستہ طور پر ہمارے اور اپنے لیے اندیکھی مشکلات کھڑی کر دو۔ اس لیے تم جو کچھ بھی چھپا رہی ہو وہ ہمیں بتا کر خود کو اور ہمیں الجھن سے نکال دو۔ ماہا نے میری بات سن کر ایک کاغذ مجھے دیا جسے اس نے ڈیکوڈ کیا تھا۔ یہ موساد کے ہیڈ کوارٹر سے حیفل کے لیے آیا ہوا پیغام تھا، مختصر اور صرف 2 فقروں میں، جینی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دو۔ جینی یہاں سے کسی صورت زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ میں نے 2-3 بار انگریزی میں لکھے یہ فقرے پڑھے اور کاغذ مزمل کو تھما دیا۔ مزمل سے یہ کاغذ عمران نے لے کر پڑھا اور خاموشی سے مجھے واپس کر دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھی حوصلہ چھوڑ رہے ہیں۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمران کو کہا کہ تمام ساتھیوں کو یہاں بلا لائے۔ چند منٹوں میں ہی سارے ساتھی اس ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے تو میں نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل ہم یمبا میں حیفل اور اس کے ساتھی کو ہلاک کر کے اور اس کے ٹرانسمیٹر کو تباہ کر کے ان کی ساری ڈائریاں، کاغذات اور ڈھیر سارا اسلحہ لے کر بخیریت پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سے اس کاغذ پر موساد کے ہیڈ کوارٹر کے لیے پیغام ہے کہ ہم سب کو یہاں پر ہلاک کر دیا جائے اور جینی کسی صورت زندہ بچ کر واپس نہ جا سکے۔ میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہمیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا آج سے پہلے درجنوں بار ایسے مواقع نہیں آئے جب ہمارے دشمنوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے آج تک ایک بار بھی دشمن سے پیٹھ موڑ کر اور بھاگ کر اپنی جانیں بچائی ہیں، یا ہمیشہ ہم نے خود خطروں میں کود کر دشمنوں کا صفایا کیا ہے؟ کیا یہ کاغذ کا چیتھڑا زیادہ اہم ہے یا اللہ پاک کا کلام جس میں صاف کہا گیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ پاک کی رضا اور مقررہ وقت پر ہی ہوتی ہے؟
کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہم نہیں جانتے کہ موت تمہاری زندگی کی محافظ ہے؟ یعنی موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے قبل کوئی شخص اگر ایسے حالات میں گھر جائے کہ اسے موت دکھائی دینے لگے تو موت خود اس کی زندگی بچاتی ہے، کیونکہ ابھی اس شخص کی موت کا حقیقی وقت نہیں آیا ہوتا۔ موساد اور اس کے کرتا دھرتا کیا جن ہیں یا صرف ہمارے جیسے انسان؟ آپ خود جانتے ہیں کہ صرف سعودی عرب میں ہم نے موساد کے کتنے ایجنٹوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکی۔ ان تمام حقائق کے باوجود اگر آپ میں سے کوئی یا سبھی واپس جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی مدد اور ایما پر جن مشنوں کا آغاز کیا ہے، میری نگاہ میں وہ جہاد ہے، اور جہاد کے لیے کسی سے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ آپ شوق سے واپس چلے جائیں، میں اکیلا ان دشمنوں سے نمٹوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کامیاب و کامران واپس لوٹوں گا۔ میری یہ جذباتی مختصر سی تقریر سارے ساتھیوں نے سنی۔ سب سے پہلے ماہا، پھر کیسر، مزمل، عمران، عبداللہ تھائی، سپنا، جیسیو، منصف، رضی، اکرم اور دین محمد۔ غرض یہ کہ سارے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہرگز ہرگز اس مشن سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کیسر نے بڑی اچھی بات کہی کہ زندہ رہے تو غازی کہلائیں گے اور مر گئے تو شہید، جن کے اعلیٰ درجے اور ابدی زندگی کی اللہ پاک نے ضمانت دی ہے۔